حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ اور رنج و راحت اور غم و سرور کے ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ اہم اس قصے کا خلاصہ تحریر کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے، ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے خبردار، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بیٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بیٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر انہیں بہنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیراہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی حصے سے چیخ مار مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنا سامان کے پاس بیٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے،
کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا دیا تھا لیکن پھاڑنا بھول گئے تھے۔ آپ ان لوگوں کے مکر و فریب اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سے خراش بھی نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے دل اور درد بھری آواز میں فرمایا اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مددگار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں 3 دن تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی شیریں یعنی میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زعر خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زرعر نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو یا بشرا ھذا غلام یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ ہے، اس کو کوئی بھی سستے میں نہیں خریدے گا۔ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر تک نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زرعر کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زرعر نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید عملیق تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار میں مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے جا کر بازار میں جمع ہو رہے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اتنے ہی حریر و قیمت دے کر خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن یعنی کرتا پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی
اس غلام کی سزا یہ کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا کوئی اور دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے بلایا ہے، میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گئے اور بولا، اے یوسف میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا حضرت یوسف نے کہ اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کے شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، اگر یوسف کی قمیص یعنی کرتا سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہے۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے، تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، یقینی طور پر تو ہی خطا کار ہے۔ شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگی کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے زلیخا، اس نے اپنے نوکر کے ساتھ اپنے غلام کو ورگلانا چاہا۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے اور ایک چھری پکڑوا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پھل کاٹنے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بولی یہ تو انسان نہیں بلکہ یہ فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھی۔ آپ 7 یا 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا، دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہو گئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کا رس۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہد پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔
دوسرے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹی کے ٹکڑے اور کھا رہا ہوں اس میں سے، اور پرندے بھی کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ساقی بری ہو گیا، باورچی کو سزائے موت ہو گئی، قید خانے میں آپ کا نام معمر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی خواب دیکھا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں۔ 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہے جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں کو اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساتھی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے جانے پڑیں گے۔ حضرت دوستو، پوری جانکاری کل آنے والی ویڈیو میں آپ کو دی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی کیا تعبیر بتائی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔